فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. محترم و معزز علماء کرام، عامہ دین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی مجلس یہاں پر اکٹھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کی خاطر اس طرح کی مجلسیں رکھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اور جو بھی باتیں ہم یہاں پر سنیں، اس نیت سے سنیں کہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، اور انہی باتوں کو دوسروں تک انشاءاللہ پہنچانا بھی ہے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہوگا. آیت کریمہ بڑی چھوٹی ہے مگر پیغام واضح ہے کہ اللہ کا ڈر، اس کا خوف، یہ انسان کو ہر برائی سے روکتا ہے. اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اللہ کا ڈر اور اس کا خوف انسان کو ہر نیک عمل کرنے پر ابھارتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے بچے گا، نیک اعمال کرے گا اور اللہ اسے جنت دے گا. محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ دل تین چیزوں کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے. تین چیزیں ایسی ہیں جو دل کے اندر حرکت پیدا کرتی ہیں، جو دل کو عمل کرنے پر ابھارتی ہیں. اس میں سے جیسے کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تین چیزوں کا ذکر کیا کہ دل تین چیزوں کی وجہ سے حرکت میں آتا ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان میں سب سے اہم اعمال وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے. ایمان دل میں ہے، اللہ کی محبت دل میں ہے، اخلاص دل میں ہے، اللہ پر توکل دل میں ہے. اسی لیے اسلام نے دل کو وہ مقام عطا کیا کہ جس کا دل صحیح ہو گیا اس کے سارے اعمال صحیح ہو گئے، چاہے وہ اعمال انسان زبان سے کرے، ہاتھ پیر سے کرے یا دل ہی سے خود کرے. چلیے اگر بات کریں کہ وہ تین چیزیں کون سی ہیں تو سب سے پہلے چیز بتائی جاتی ہے کہ محبت. انسان محبت میں ہر کسی کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں انسان عبادت کرے گا، حرام چیزوں سے بچے گا. دوسری چیز اللہ کا ڈر ہوگا تو اس سے انسان عمل کرتا ہے. تیسرا امید، کہ انسان امید میں عمل کرتا ہے. تو یہی تین چیزیں ہیں جو انسان کو کوئی کام کرنے پر ابھارتی ہیں، یا تو محبت ہے، یا تو ڈر ہے، یا تو امید ہے. اور یہ تینوں چیزیں ایمان کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. جب تک کسی آدمی کے ایمان میں یہ تین چیزیں نہیں آئیں گی، نہ اس کا ایمان مکمل ہوگا، نہ وہ نیک عمل کر پائے گا، نہ اس کے نیک اعمال اسے فائدہ دے پائیں گے. ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. کہتے ہیں کہ مان لو جو محبت ہے وہ پرندے کا سر ہے، محبت پرندے کا سر ہے، اور امید اور خوف یہ پرندے کے دو پر ہیں. امید اور خوف کیا ہے؟ پرندے کے دو پر ہیں. جب سر سلامت ہے تو پرندہ زندہ ہے. اسی طرح جب تک انسان کے دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے دین کی تئیں محبت ہے، وہ آدمی ایمان کے اعتبار سے زندہ ہے. جس کے دل میں نہ اللہ کی محبت، نہ اس کے رسول کی محبت، نہ دین کی محبت، وہ دیندار اور بے دین ایک جیسا ہے، اس کے دین کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات، خوف اور رجا، اللہ سے ڈرنا، اس سے امید لگانا، یہ پرندے کے دو پر کی طرح ہے.
جب تک پرندہ ان دونوں پروں کو بیلنس کر کے اڑتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جہاں پرندے نے ایک پر کو اوپر نیچے کیا وہ یا تو نیچے گر جائے گا یا تو اس کی اڑان ناکامیاب ہو جائے گی. اسی اعتبار سے نہ اللہ کا ڈر اتنا زیادہ آئے کہ انسان اللہ سے نا امید ہو جائے، نہ اللہ سے اتنی امید لگائے کہ گناہ پر گناہ کرے اور اللہ سے امید لگا کر بیٹھے. تو لہذا اللہ کا ڈر اور اس کی امید دونوں ایک جیسی ہونی چاہیے. محترم حاضرین، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا کیوں ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیوں ہے؟ پہلی بنیادی بات کہ اسلام کی بنیاد ہی اللہ کے ڈر پر رکھی گئی. جو دین اسلام ہے اس کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کے اندر اسی بات کا اشارہ کیا گیا. اللہ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرا، یعنی اس کے دل میں ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا، مجھے جواب دینا ہے. وہاں نہ عذر کام آئے گا نہ انسان وہاں بچ پائے گا. تو لہذا یہ ڈر یہ دین اسلام کی بنیاد ہے. دوسری اہم بات، ڈرنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے وہ ایمان والا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ آدمی ایمان والا نہیں ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ جو اتنی بڑی کائنات ہے جس میں زمین بھی ہے اور آسمان بھی، سب سے بہترین اللہ کے بندے کون ہیں؟ سب سے بہترین اللہ کے بندے کون ہیں؟ سب سے بہترین اللہ کے بندے یہ اللہ کے فرشتے ہیں. ان سے بہتر بندہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ مومنوں میں سب سے سر فہرست مومن اللہ کے فرشتے ہیں، اس کے بعد انسان آتے ہیں. کیونکہ انسانوں کی خاصیت الگ ہے، فرشتوں کی خاصیت الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسے پیدا کیا کہ ایسی پیدائش کسی اور مخلوق کی نہیں. نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، نہ وہ گناہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، نہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرشتوں کی ہے. لیکن جب نتیجے کی بات کی جائے تو نتیجے میں انسان فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ انسان کو جنت ملے گی، فرشتوں کے لیے جنت و جہنم کو کوئی فیصلہ نہیں. بہرحال آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں کہتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، کہ یہ اللہ کے فرشتے جو رب ان کے اوپر ہے، جو رب ان کے اوپر ہے اس سے یہ ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ جس کام کا انہیں حکم دیتا ہے اسے کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ فرشتے ہیں کہاں؟ یہ اللہ کے پاس ہے، آسمانوں میں. فرشتوں کا گھر کہاں ہے؟ آسمان ہے. وہ اللہ سے قریب ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تیسری اہم بات کہ آدمی اللہ سے اتنا ہی ڈرے گا جتنا وہ اللہ کو جانتا ہے. جو آدمی اللہ کو نہیں جانتا اس کے دل میں اللہ کا ڈر کہاں سے آئے گا؟ محترم حاضرین، اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء اکرام کے بارے میں اللہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ کون ڈرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی صلاحیتوں کو پہچانتے، اللہ کی قدرت کو جانتے. تو لہذا جتنا انسان کے پاس اللہ کی معرفت ہوگی اتنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے گا. اہم بات یہ ہے کہ اسلام نے جو تربیت کرنے کا حکم دیا کہ بڑے چھوٹوں کی تربیت کریں، ٹھیک ہے، ماں باپ مل کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ تربیت کی بنیاد ہی اللہ کے ڈر پر ہونی چاہیے. جو ماں باپ اپنے بچوں کے ڈر میں اللہ کا ڈر نہیں ڈالتے، جو ماں باپ اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ڈالتے ہیں، وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈریں گے سوائے اللہ کی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے امتحان میں کامیابی کا ڈر ہے، کامیاب ہو گئے جاب کا ڈر ہے، جاب ہو گئی بیوی بچوں کا ڈر ہے، جاب جانے کا ڈر ہے. یہ سارے کام کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر. نمازی بھی چھوڑتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ مل کر بھی ہیں، پروگراموں میں شامل بھی ہوتے ہیں اور اکثر پروگراموں سے غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جس ماں باپ نے اپنے اولاد کی تربیت اللہ کے ڈر کو بنیاد بنا کر نہیں بنائی، وہ پھل آگے جا کر سڑ جائے گا، وہ پھل آگے جا کر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. چلیے بات اگر اللہ کے ڈر کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دے. قرآن میں اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہم الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ کہتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، یہ اس روئے زمین کے سب سے بہترین مخلوق ہے.
ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ ان کو بدلے میں ایسی جنتیں دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اس سے راضی ہوئے، یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کا ڈر ایک آدمی کو ایمان والا بناتا ہے، اللہ کا ڈر انسان کو عمل صالح کرنے پر ابھارتا ہے، اللہ کا ڈر انسان کو ایسی جنتوں میں پہنچاتا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کا ڈر یہ اللہ کی رضامندی اور بندے کی خود اللہ سے راضی ہونے کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر کامیابی کی جائے، سب سے کامیاب انسان اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ قرآن میں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب قرآن کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ سچ میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے کیا سچ میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اتنا ہی قرآن سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرے گا نہ قرآن اسے فائدہ دے گا، نہ ہی زلزلے اسے فائدہ دیں گے، نہ موت کا خوف اسے فائدہ دے گا۔ اس لیے آپ اگر دیکھیں قرآن میں سورہ بقرہ یہ قرآن کی بڑی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ سے ڈریں گے تو یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا۔ جہاں آپ نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا یا اللہ کے ڈر کو دل سے ہٹا دیا، یہ قرآن بھی آپ پڑھیں گے، تراویح بھی آپ کے پاس پڑھی جائے گی، اس طرح کی ہزاروں مجلسیں اکٹھا ہوں گے، لیکن اللہ کے ڈر کا جو فائدہ ان سے انسان کو ہونا چاہیے وہ فائدہ انسان کو کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، بڑی مشہور قصہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے الجزاء من جنس العمل، کہ جیسا تعامل، جیسا بدلہ آپ اللہ کے ساتھ کریں گے اللہ ویسا بدلہ دے گا۔ آپ دنیا میں اللہ سے ڈریے، اللہ قیامت کے دن آپ کو قیامت کے ڈر سے بچا لے گا۔ دنیا میں آپ ڈریں گے، قیامت کے دن آپ نہیں ڈریں گے، لیکن جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ قیامت کے ہر لمحے سے ڈرنے لگ جائے گا۔ اسے کہا جاتا ہے جزاء وفاقا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان المتقین فی مقام امین، کہ قیامت کے دن جو متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ بڑے پرسکون انداز سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوف کو ان کے ڈروں سے، ان کے دلوں سے نکال کر رکھ دے گا۔ اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے ڈر کر رونا۔ انسان اللہ سے ڈرے، گناہ کرتے وقت ڈرے، نیکی کرتے وقت ڈرے، اور ڈرنے کے بعد انسان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں جو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہیں، اس آنسو کی بھی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ حدیث کے اندر آپ نے کہا کہ عینانی لا تمسہم النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی جلا نہیں سکتی، یعنی دو قسم کی آنکھ ایسی ہے جنہیں جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی۔ آپ نے کہا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر نگہبانی میں کیا ہے، اپنے آپ کو بیدار رکھتی ہے۔ محترم حاضرین، ایمان کی شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ چلیے کچھ قصے آپ کے سامنے سنا دوں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے مسئلے میں کیا ہے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس روئے زمین کے سب سے اکمل المؤمن مخلوق کون سی ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ یہ کبھی گناہ کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا کبھی ان سے گناہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نے جیسی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے کیا وہ اسے کر رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں ایک بالشت جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے لیے وہاں سجدہ یا رکوع میں، سجدہ و رکوع میں۔ اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا، تب سے جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا وہ کنٹینیوسلی، وہ لگاتار اللہ کی عبادت میں ہے، گناہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادات میں اتنے پرفیکٹ ہے، تو ان کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ گناہ ہی نہیں کیا تو اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آج لوگ اکثر کیا کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے تم اللہ سے ڈرو، وہ کہتے ہیں میں اللہ سے کیوں ڈروں، میں تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو مجھے اللہ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آدمی گناہ کر کے اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کر کے اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے، یہی تو ایمان کی علامت ہے۔ چلیے فرشتوں کی مثال دیکھیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے فرشتوں کے سردار کون ہیں، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ حضرت جبرائیل امین ہے۔
پتہ ہے سائز میں کتنے بڑے ہیں حضرت جبرائیل امین؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ان کی اصلی حالت میں صرف 2 بار دیکھا، صرف 2 بار دیکھا۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کے 600 پر تھے، کتنے پر؟ 600 پر، اور 1-2 پر حضرت جبرائیل نے کھولے تو پورا افق بھر گیا تھا۔ اگر ہم اپنی نگاہوں سے سب سے بڑی مخلوق ایک وقت میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ آسمان ہے، کیونکہ آسمان کا ایریا بڑا نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ سب سے بڑی مخلوق جو ہمیں نظر آ رہی ہے، تو حضرت جبرائیل نے جب 2 پر اور بعض روایتوں کے مطابق صرف 1 پر کھولا تھا تو پورا افق بھر گیا تھا، اتنے بڑے۔ اس کے بعد آپ بتائیے یہ کتنے اللہ کے مقرب ہوں گے کہ اللہ نے خود ان کی تعریف کی، حضرت جبرائیل کی تعریف کی کہ امانت دار، بڑے امانت دار، اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ 600 پر ہیں، اور سب سے زیادہ اگر کوئی فرشتہ اللہ کے قریب ہے وہ جبرائیل ہے، یہاں ہوں گے یا اللہ کے قریب ہوں گے، کوئی دوسری جگہ نہیں۔ اس کے بعد بھی حال کیا حضرت جبرائیل کا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، آپ نے کہا مررت لیلۃ اسری بی بالملء الاعلی وجبریل کالحلس البالی من خشیۃ اللہ، مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، میں رات میں گیا تو میں نے حضرت جبرائیل کو زمین سے ایسے چپکے ہوا پایا جیسے کہ زمین سے کیا ہے یہ ڈور میٹ چپکی ہوتی۔ اللہ کے ڈر سے اتنے بڑے فرشتے بالکل زمین سے چپک کر ہیں، اور مارے ڈر کے خوف کے حضرت جبرائیل کا یہ حال ہے، نہ کوئی نیکی چھوڑی نہ کوئی گناہ انجام دیا، اس کے بعد بھی یہ اللہ کی اتنی عظیم مخلوق کا ڈر، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ یہ مت کہیے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو میں اللہ سے کیوں ڈروں۔ صحابہ کا حال تھا، کوئی کسی سے کہہ دیتا اتق اللہ تو اللہ سے ڈر، وہ رونے لگ جاتا، وہ رونے لگ جاتا۔ اور آج ہمارے حال ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو انسان پلٹ کر کہتا ہے پہلے تم اللہ سے ڈرو، نہ یہ ڈرنے والا ہے نہ وہ ڈرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے بڑے فرشتے جن کا نام آتا ہے میکائیل، یہ فرشتوں کے سرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل بھی فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت میکائیل بھی فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذمہ دار بنایا، اور زمین میں جتنے پیڑ پودے اگتے ہیں اللہ کے حکم کے بعد یہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت میکائیل کے بارے میں کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت میکائیل کو کئی بار دیکھا تھا، آسمانوں میں گئے تب آپ نے دیکھا، خواب میں آپ کو دکھایا گیا، تو کئی مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت میکائیل کو دیکھا۔ تو آخرکار حضرت میکائیل کی جو پوزیشن و حالت تھی، اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، کہا کہ مالی لم ارا میکائیل ضاحکا قط، کہتے ہیں اے اللہ کے جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل کیا وجہ ہے کہ جب بھی میں نے میکائیل کو دیکھا ہے کبھی ان کو ہنستے مسکراتے دیکھا ہی نہیں، کبھی ان کو میں نے ہنستے مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جس دن سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا اس کے بعد سے میکائیل کبھی نہیں ہنسے، کبھی نہیں ہنسے، نہ کوئی نیکی چھوڑی نہ کوئی گناہ انجام دیا، نہ اللہ نے جہنم کو ان کے لیے پیدا کیا، لیکن جہنم کا ڈر ایسا کہ وہ کبھی ہنستے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اللہ کا ڈر یہ انسان کے اندر ایسے ہونا چاہیے جیسے اس مقدس مخلوق کے پاس ہے۔ آپ نے صاحب سور کے بارے میں سنا ہوگا، وہ فرشتے جو سور کی ذمہ داری جن کو دی گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان طرفی صاحب السور منذ وکل به مستعد ينظر نحو العرش، کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور والے فرشتے کو پیدا کیا اور اسے سور پھونکنے کی ذمہ داری دی، وہ عرش کی طرف برابر نگاہیں لگا کر ہے، کہتے ہیں کہ وہ عرش کی طرف نگاہیں لگا کر ہے، ایک مرتبہ بھی اس سور والے فرشتے نے اپنی نگاہ کو نہیں ہٹایا، صرف اس خطرے میں کہ میں نگاہ ہٹاؤں واپس لے جاؤں، اتنے ہی لمحے میں اللہ کا فیصلہ آ جائے اور میں اسے پورا نہ کر پاؤں۔ صرف ایک لمحے کی غلطی کا امکان بھی ان کے اندر نزدیک نہیں ہے۔ یہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ محترم حاضرین، یہ ڈر حقیقت میں انسان کے ایمان کو زندہ رکھتا ہے۔ بات کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی، آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفور قرار دیا، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرمایا، اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ ایک تو نبی ہیں اور رسولوں کے سردار ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتا تھا کہ اللہ کے نبی کو دل میں تکلیف ہوتی آسمان سے وہی اترتی تھی، آپ کے دل میں تکلیف ہوتی آسمان سے وہی اترتی، فوراً آپ کو تسلی دی جاتی۔ ایک واقعہ بتا کر آگے بڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے نکلے۔ ہجرت مطلب گھر بار کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، جس جگہ آپ نے زندگی گزاری اسے چھوڑ کر جانا۔ اللہ کے نبی نے 50 سالہ زندگی مکے میں گزاری تھی،
اور آپ کو کعبۃ اللہ سے اس قدر محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین مکہ نے آپ کا بائیکاٹ کیا، مشرکین نے آپ کو ستایا، کبھی اللہ کے نبی ایسا نہیں ہوتا کہ کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہوتے، برابر آپ زیارت کیا کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ کو مجبور کیا، کس بات کے لیے مجبور کیا؟ یہاں تک کہ آپ کے قتل کا ارادہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی نیت سے نکلے۔ رات میں آپ ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، مکہ کی وادیوں کو پار کر کے نکل رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے آخری مرتبہ نگاہ ہٹا کر کعبۃ اللہ کو دیکھا اور آپ رونے لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھا، آپ رونے لگ گئے۔ 50 سالہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جس گھر میں رہتا ہے انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ بات اپنے بزرگوں کے اندر دیکھیے، وہ اپنے گھروں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جس کے دل صاف ہوتے ہیں اسے اپنے جانور، اپنے در و دیوار، یہاں تک کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے بھی انسیت ہوتی ہے۔ یہ دل کی پاکی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے 50 سالہ زندگی گزاری، آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اب اس جگہ کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ یہ نظر بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ حضرت ابوبکر آپ کو تسلی دیتے ہیں، اللہ نے فوراً آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ روئیں نہ، جس ذات نے حق کے ساتھ آپ پر قرآن اتارا ہے وہ ذات وعدہ کرتی ہے کہ اس جگہ آپ کو دوبارہ لائے گی، اللہ آپ کو لائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر بدر کے دن رو رہے ہیں۔ بدر کی لڑائی مسلمانوں کی پہلی لڑائی، 1000 لڑنے والے ہٹے کٹے تیار ہیں، اور ادھر 319 نہ لڑنے کا ارادہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ بھی پورا فیصلہ ہو چکا ہے۔ آپ نے مشورہ کیا، فیصلہ ہو گیا، لڑنے کی تیاری ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل مشن میں اترے، آپ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھی گئی۔ اس قدر آپ رو رہے تھے، اللہ سے التجا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر کو آپ پر رحم آ گیا، کہنے لگے اے اللہ کے نبی بس کیجیے، آپ بس کیجئے، کتنا اللہ سے دعا کریں گے، کتنی اللہ سے التجا کریں گے۔ آپ نے دعا بند کی، آیت آسمان سے اتری کہ آپ گھبرائیں نہ، ہم آسمان سے فرشتے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک تھا۔ اس کے بعد بھی کیا اللہ کے نبی اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی وفی جوفہ عزیر کعزیر الرحل۔ کہتے ہیں کہ میں رات میں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں میں نے قیام اللیل کرتے دیکھا، میں نے مسجد میں آپ کو تہجد پڑھتے دیکھا۔ آپ کے اندر سے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے پیٹ سے ایسے رونے کے بعد گڑ گڑانے کی آواز آ رہی تھی، جس طرح کے ہانڈی میں اگر آدھا پانی رکھا جائے اور ہانڈی خوب ابلنے لگے تو جس طرح ہانڈی کے اندر آواز آتی ہے، ویسی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل رہی تھی۔ آپ اس قدر کیا گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اللہ کے عذاب کے مسئلے میں ایسے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ ڈرتے تھے، حالانکہ آپ نبی ہیں، آپ کی امت کو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ اپنے عذاب میں کیا ہے، جب تک آپ ہیں ہلاک نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، جمعہ کا دن تھا، ایک آدمی آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے جو جانور ہیں مر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ نے جمعہ کے اندر دعا کر دی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو بہت سارے صحابہ کو آپ نے خوشی مناتے دیکھا۔ آواز سن کر گھر سے آپ باہر نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ میں کوئی اللہ اکبر کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو آپ نے وجہ پوچھی تو صحابہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور آسمان کی طرف اشارہ اس بات کا تھا کہ آپ نے دعا کی ہے اور یہ گھنے بادل ہمارے طرف آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ یا تو آپ غصہ ہوتے یا تو آپ گھبراتے، تب آپ کا چہرہ لال ہوتا، کیونکہ جو آپ کے دل میں ہوتا وہ آپ کے چہرے پر نظر آتا۔ خوش ہوتے تو چہرے پر نظر آتا، ڈرتے تو چہرے پر نظر آتا، اور کسی سے گھبرا جاتے چہرے پر نظر آتا۔ اللہ کے نبی گھبرا گئے، چہرہ لال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ نے آپ کی حالت کو دیکھا تو کہا اللہ کے نبی کیا ہوا ہے، کیوں آپ گھبرا گئے، کیوں پریشان ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے بتایا کہ صحابہ نے ایسا ایسا بتایا ہے۔ تو حضرت عائشہ بھی کہنے لگی یہ تو اللہ کی رحمت کے بادل ہیں، اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس کے اندر اللہ نے عذاب نہیں رکھا ہے؟
یہی ایسے بادل تھے جن بادلوں کو اللہ نے عاد و سمود پر بھیجا تو ان کے نشان بھی دنیا سے ختم ہو گئے. اللہ نے ان کو ایسے ہلاک و برباد کیا کہ میں اتنا مامون ہوں کہ ان بادلوں سے نہ ڈروں. یقیناً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ سے ڈرنا، یہ آپ کی تقوی، یہ آپ کی پرہیزگاری اور آپ کی کامل مومن ہونے کی زندہ علامت تھی. یہ تو بات دنیا کی. قیامت کے دن کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ہم اس کا وسیلہ اس کا وسیلہ لے کر قیامت کے دن بچ جائیں گے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کا وسیلہ لے کر بچ جائیں گے. یہ تو بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے پرفیکٹ عمل کس کا ہے کہ جس کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا اور اللہ گواہ بھی ہے؟ وہ کون ہے؟ انبیاء. انبیاء، ہر نبی نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اب دیکھیے ان انبیاء کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا. حدیث الشفاعہ، شفاعت والی حدیث آپ نے سنی ہوگی. قیامت کا ایک دن ہے اور ایک دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر، اور آدھا دن 25,000 سال. ٹھیک ہے، 25,000 سال یہ میدان محشر میں رہیں گے، اور فیصلہ ہونے کے بعد پل صراط سے جنت میں داخل ہونے تک 25,000 سال کا وقت ہوگا. بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور ساری انسانیت میدان محشر میں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اللہ کے عرش کو لایا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا. جب سارا معاملہ ہو جائے گا تو میدان محشر کے اندر سب گھر آئے ہوں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے. سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے، آپ اللہ سے سفارش کیجیے کہ جو حساب و کتاب ہے اللہ اس کو جلدی کرے. تو حضرت آدم ڈر جائیں گے. کس بات کے لیے ڈریں گے؟ ایک ایسے گناہ کے لیے ڈریں گے جس گناہ کو انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کیا، پھر بھی ڈریں گے کہیں اللہ اس گناہ کے مسئلے میں ہی مجھے نہ پکڑ لے. ایک گناہ سے ڈریں گے. ایک گناہ حضرت آدم سے ہوا تھا، اور قیامت کے دن بھی اس سے ڈریں گے. شاعر کہتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی ترک الجنان به وفوز العابد انسیت ان اللہ اخرج آدم بذنب واحد. اے انسان تو کتنا بھولا ہے، کتنا غافل ہے کہ تو دن بدن گناہ کرتا ہے، اور گناہ کر کے کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے جنت میں بلند مقام عطا کرے گا. کیا تو بھول گیا کہ اللہ نے تیرے باپ آدم کو صرف ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نیچے اتارا تھا، جنت سے ایک گناہ کی وجہ سے نیچے اتارا، اور تو نیچے ہزاروں گناہ کر کے جنت میں جانے کے سپنے دیکھتا ہے. اے ابن آدم تو کتنا دھوکے میں ہے، اے ابن آدم تو کتنا معصوم ہے. یقین جانیے حضرت آدم ڈر جائیں گے. حضرت آدم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج جتنا غصہ ہے اس سے پہلے میں نے اللہ کو کبھی اتنا غصہ ہوتے نہیں دیکھا. حضرت ابراہیم پہلے حضرت آدم علیہ السلام انکار کریں گے، حضرت نوح انکار کریں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آئے گا تو اللہ آپ کو اجازت دے گا، تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. محترم حاضرین، یہی وجہ تھی کہ جو ڈر صحابہ نے اللہ کے نبی کے اندر دیکھا تھا وہ ڈر صحابہ کے اندر بھی تھا. حضرت ابوبکر بہت زیادہ رویا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق زیادہ رویا کرتے، اکثر کہا کرتے لوددت انی شعرۃ فی جنب عبد مؤمن، کتنا ہی بہتر ہوتا، میرے بس میں ہوتا، یا کہتے کہ میری خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی سر کے یعنی کسی ایمان والے کے سر کا بال بنا دے، بس ایک بات ٹوٹ جائے، سڑ جائے، بات ختم ہو، نہ حساب ہو نہ کتاب ہو. لیکن اللہ نے مجھے ایک انسان بنا دیا تو اللہ میرا حساب بھی لے گا. اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے نعمت دی، اللہ میرا حساب و کتاب لے گا. کسی پرندے کو اڑتا دیکھتے تو کہتے اے پرندے تو مبارکبادی کا حقدار ہے، تو مبارکبادی کا حقدار ہے، کیونکہ نہ تیرا حساب ہے نہ تیرا کتاب ہے. لیکن انسانوں کا حساب ہے، انسانوں کا خطاب ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم اکثر یہ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کیسے تھے، مزاج کے بڑے سخت تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے ہی ڈرنے والے تھے. حضرت عمر کی بات میں آتا ہے کہ ان کی آنکھ کے نیچے دو بڑے بڑے کالے نشان تھے، آنکھ کے نیچے دو بڑے بڑے کالے نشان تھے. وہ نشان صرف بار بار رو رو کر ہوئے تھے، اتنا اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرا کرتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا ویل ویلی وویل لأمی ان لم یرحمنی ربی. حضرت عمر رات میں تھے، اچانک بیدار ہوئے، بیوی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ میری ماں بھی برباد ہو گئی، میں بھی برباد ہو گیا، اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ پر رحم نہیں، اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں بھی برباد ہو گیا، اور جس ماں نے مجھے پیدا کیا وہ بھی برباد ہو گئی اگر اللہ قیامت کے دن مجھے رحم نہ کرے. محترم حاضرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر المؤمنین ہیں.
کیونکہ سردار تھے، جنازہ آیا جاتا، آپ جنازہ آگے بڑھ کر پڑھایا کرتے. تو ایک جنازہ آیا، حضرت عمر بن خطاب اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو اچانک حضرت حذیفہ بن یمان آئے. حذیفہ بن یمان جن کو رازدار رسول کہا جاتا تھا، آ کر کہتے انہو من ہؤلاء، کہتے جس کا جنازہ آپ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں یہ ان میں سے ہے، یعنی ان منافقوں میں سے جس کا نام اللہ کے نبی نے میرے سامنے ذکر کیا تھا. تو حضرت عمر نے فوراً ہاتھ پکڑا، دونوں ہاتھ سے انہیں پکڑا اور رونے لگے، کہنے لگے کہ اسی اللہ کا واسطہ دے کر تم سے میں پوچھتا ہوں جس اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سے بھیجا، کیا اللہ کے نبی نے میرا بھی نام منافقوں میں لیا تھا؟ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا بھی نام منافقوں میں لیا تھا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں خدا کی قسم آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں، ورنہ کوئی اور پوچھتا تو کبھی نہیں بتاتا کہ اللہ کے نبی نے آپ کا نام نہیں لیا ہے. سبحان اللہ. یہ انسان کے دل میں ایسا ڈر ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم کو کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ سب سے پہلا ڈرنا چاہیے گناہوں سے، کہ ہم میں سے ہر آدمی سے گناہ ہوتے، چھپ کر ہو، جان کر ہو، انجان کر ہو، اللہ کے مسئلے میں ہوں، اللہ کے بندوں کے مسئلے میں. گناہ ہم سب سے ہوئے ہیں. جو آدمی گناہ کے مسئلے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، توبہ نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ریاکاری سے اور اسی طرح شہرت پسندی سے انسان کو ڈرنا چاہیے. ہم یہاں سب بیٹھے، پتہ نہیں کس کے دل کا حال کیا ہے. کسی کے دل میں آ جائے کہ میں یہاں اس لیے بیٹھوں تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بیٹھ، یہ دل میں آ گیا، یہ عمل بھی برباد ہو گیا اور قیامت کے دن عذاب کا بھی حقدار ہوگا. قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. ایک شہید جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی، ایک عالم جس نے اپنا وقت اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور ایک جواد جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا. عالم کہے گا کہ میں نے تیرے دین کی خدمت کی، اللہ کہے گا تو نے بس یہ کام کس کے لیا؟ لوگوں کے سامنے فالوورز گین کرنے کے، لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے اچھا سمجھے، لوگ تجھے کیا ہے بڑا عالم سمجھے، اس لیے تو نے کیا. شہید جس نے اپنی جان کی قربانی دی وہ بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، عالم کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، اور اسی طرح سخی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. ہر انسان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ میرے دل میں ریاکاری کو نہ ڈال دے. تیسرا، نفاق سے ڈرنا چاہیے. کون آدمی کب منافق ہو جائے نہیں پتا، کیونکہ تمام انسان کے دل یہ اللہ کے 2 انگلیوں میں، جب چاہے اللہ پلٹ دے. ابن ملیکہ یہ بڑے کبار تابعین میں آتے ہیں، یہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم کانوا یخافون النفاق علی نفسہ. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا. کیا کہتے ہیں کہ میں نے 30 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا جو سب اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتے تھے. کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. آپ نے حضرت ابو بکر کا، حضرت حنظلہ کا قصہ سنا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجلس سے باہر گیا، بیوی بچے دنیا میں لگ گیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کی دل کی کیفیت ہے تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ڈرنا چاہیے کہیں اللہ ہم کو منافق نہ بنا دے. اس کے علاوہ ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ جو نیک اعمال ہم کر رہے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے رد نہ کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ انہیں ٹھکرا نہ دے، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا ہے نہیں. میں نے عمل کیا، اللہ نے کیوں نہیں قبول کیا؟ میں نے عمل کیا، اللہ نے مجھے کیوں جہنم میں ڈالا؟ کوئی آدمی نہ سوال کر سکتا ہے نہ اسے اجازت ہوگی. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجیلہ، کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اور دینے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہیں اللہ نے ان کے صدقے کو برباد نہ کر دیا. دل کی بربادی سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اور اسی طرح سوء اعمال، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ بری موت دے دے، اس سے ڈرنا چاہیے. محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ڈر یہ انسان کو دنیا میں کامیاب کرتا ہے. محترم حاضرین، اب دیکھیے کہ آپ بیٹھ کر یہاں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ دین ساری دنیا میں غالب آ کر رہے. اللہ نے اس دین کو کیوں اتارا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ دین سارے دنیا کے لوگوں پر غالب آ جائے. کب غالب آئے گا؟ جب لوگوں تک دعوت پہنچے گی. اب دعوت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا علماء کی ہے؟ کیا جماعت کے ذمہ داروں کی ہے؟ یا دنیا کے ہر آدمی کی ہے؟ ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. صحابہ کا تصور دعوت کے مسئلے میں کیسا تھا اور ہمارا تصور کیسا ہے. ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے، وہ اپنی اونٹنی لے کر سیدھا مسجد کے اندر آ گئے. قوم کے سردار تھے، اونٹنی لے کر اندر آ گئے. سارے لوگ دیکھنے لگے کہ مسجد کے اندر کون اونٹنی لے کر آ گیا. مسجد کے کونے میں بٹھائی، آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ میں محمد ابن عبداللہ کون ہے؟ سب کے سامنے کہا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں. کہا کہ میں آپ کو اس اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا؟ کہا کہ ہاں اللہ نے مجھے نبی بنایا.
پھر کہا اس اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا اس اللہ نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے؟ کہا کہ ہاں دیا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا؟ کہا کہ ہاں حکم دیا ہے۔ کہ صدقہ خیرات کا حکم دیا؟ کہا حکم دیا۔ تو وہ صحابی اس کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے چلیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پلٹتے جاتے کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کی طرف داعی بن کر جا رہا ہوں۔ کیا کہا کہ میں اپنی قوم کی طرف داعی بن کر جا رہا ہوں، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ ایمان لائے، فوراً دعوت کے لیے نکل گئے کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت کا حکم دیا تھا۔ یہی اصلی ایمان ہے، آپ کو پتا ہے آپ کو پہنچانا پڑے گا، ورنہ قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ الحمدللہ ہندوستان ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھت عطا کی۔ وہ چھت کیا ہے؟ یہ مسجد ہے۔ چھت کیا ہے؟ مقامی جمعیت ہے۔ چھت کیا ہے؟ ضلعی جمعیت ہے۔ چھت کیا ہے؟ جماعت اہل حدیث کی ہے۔ اس چھت کے نیچے رہ کر جو آدمی کام کرے گا، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی مدد ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اپنی جماعت کے ساتھ جڑیے، مسجدوں کے ساتھ جڑیے، خود بھی جڑیے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑیے، گھر کی خواتین کو جوڑیے، معصوم بچوں کو لائیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں پر بیٹھنے کے مقصد کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں کیا ہے اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل میں معذرت چاہوں گا کہ سفر پر نکلنا ہے، اس لیے میں نے جلدی بیان ختم کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ باتیں بتائی جائیں۔ میں سب سے پہلے مقامی ذمہ داروں کا اور ضلعی ذمہ داروں کا اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں بیٹھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو کیا ہے قبول فرمائے، اور اس مجلس کی جتنی رحمت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیر۔